بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس ہشتم 8 کلاس۔ آج ہمارا اسلامیات کا تیسرا لیکچر ہے اور ہم نے پیچھے ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الاستغفار۔ اس حدیث پاک کی تشریح بھی ہم نے پڑھی تھی، تو آج ہم دوسری حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی ایسا علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان پر اس کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب مسلمان کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اور اس کے اندر کسی کو بھی کوئی تفریق حاصل نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اب ذرا اس کی تشریح دیکھیے۔ اس کی تشریح کو سمجھنے سے پہلے اس کا مختصر مفہوم آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطری بنیادی ضرورت کو سامنے رکھا اور فرمایا کہ انسان کی فطری اور بنیادی ضرورت کیا ہے کہ ہر شخص کو علم حاصل ہو، ہر شخص کو عقائد کا علم حاصل ہو، ہر شخص کو اپنی بنیادی ضروریات کا علم حاصل ہو، ہر شخص جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے بارے میں جانتا ہو۔ تو یہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب ذرا اس کی تشریح دیکھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض مطلب لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تشریح دیکھیے، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ یعنی انسانی طبیعت اور مزاج کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کی ذات کیا ہے، وہ کیسے بنا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا کے اندر کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اس چیز کا علم اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے تشریح کے اندر یہ پہلی لائن دیکھیے، انسانی فطرت کا یعنی انسانی طبیعت، انسانی مزاج کے اندر یہ بات شامل ہے یا اس کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کو آپ بریکٹ لگائیں گے اور یہاں تک علم ہو تک بریکٹ لگا کے انڈر لائن کر کے اس کے اوپر یہ سوال لکھیں گے کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ دوسرے سنٹینس دیکھیے، اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی جب تک وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں جانے گا، دنیا کے بارے میں نہیں جانے گا، ہر اچھی اور بری بات کا اس کو علم نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان نہ تو دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، اپنے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو اور دنیا کے اندر اس کو ترقی حاصل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علم کو اپنے زندگی کا لازمی حصہ بنایا جائے اور علم کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، یعنی علم کے بغیر نہ دنیا میں ترقی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اور اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا سنٹینس ہے، انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ تو گویا انسان کی بنیادی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے، یعنی ہمارے ملک کے اندر لڑکیوں کو تعلیم دینے کا شعور نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے لڑکوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع میسر کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، وہیں ہم لڑکیوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے اور معاشرے کے اندر تمام افراد علم سے آگاہی حاصل کریں اور اپنی دنیا بھی سنواریں، آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حاصل کریں۔ یہ جو دو سوال ہیں آپ نے لکھنا ہے، ایک تو یہ تشریح آپ نے لکھنی ہے اور چیک کروانی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھ سے رابطہ رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔